یعنی تورات میں بالکل واضح علامات موجود تھی، لیکن یہودی مکار ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مکے والوں کو بتا دیا کہ بھئی وہ تو سچا نبی ہے تو پھر ہماری بات تو رہ گئی نا، ہماری بات تو اکھڑ گئی۔ انہوں نے کہا ایسا کریں کہ تم سمجھدار لوگ ہو، چلو تمہارے پاس کتاب نہیں آئی، نبی نہیں آیا، لیکن عقل تو ہے نا، مکے والے سمجھدار تو بڑے تھے نا، اسی لیے تو ابی جہل لعنت اللہ علیہ اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا کہ فیصلوں کا باپ، اتنے ٹھیک ٹھاک فیصلے کرتا تھا بدبخت کہ ساری دنیا اس کے فیصلوں پہ اعتماد کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 3 باتیں بتاتے ہیں، گویا کہ یہ امتحان ہے نبوت کا۔ اگر تو ان 3 سوالوں کے حضور پاک جواب دے دیں تو پھر بھی وہ نبی نہیں ہے، اور اگر تینوں سوالوں کے جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے۔ اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں پھر وہ سچے نبی ہیں۔ اور انہوں نے کہا وہ سوال یہ ہیں، ایک تو آپ سے یہ پوچھو کہ یہ روح کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نا جی بندے سے روح نکل گئی، اور جی روح علیین میں چلی گئی، اور جی کافر کی روح سجین میں چلی گئی۔ یہ روح کیا ہے؟ اور موت کا معنی ہی یہی ہے کہ انقطع روح عن الجسد، کہ جب روح جسد سے نکل جائے۔ جب تک روح اندر ہے موت نہیں ہے، روح نکلی موت آ گئی۔ تو انہوں نے کہا یہ بتلائیں کہ روح ہے کیا چیز، کس چیز کا نام روح ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 سوال ان سے یہ کریں کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ملک کے بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے ہجرت کی اور دور دراز کسی ملک کے پہاڑوں کے غاروں میں جا کے چھپ گئے، وہ کون تھے؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال آپ سے یہ کریں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے زمانہ قدیم میں جو مطلع شمس تک بھی پہنچا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب الشمس تک بھی پہنچا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، وہ کون تھا؟ یہ 3 سوال کریں، اگر وہ جواب تینوں کا دے دیں پھر بھی نبی نہیں، نہ دیں پھر بھی نبی نہیں، 1 سوال کا جواب نہ دیں لیکن 2 کا دے دیں تو کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ سوالات رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ غداً، کل جواب دوں گا۔ یہاں سے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیا کریں کہ اگر انبیاء یا حضور مدنی سرکار عالم الغیب ہوتے تو یہ تو نہ فرماتے کہ کل جواب دوں گا۔ عالم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دن اس کو غیب ہوتا ہے، ایک دن نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ بھئی جب تک اللہ وحی نہ بھیجے، جبریل نہ آئے تو میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ غداً، میں کل جواب دوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کل جواب دیں۔ صحیح احادیث میں حضور فرماتے ہیں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جبریل آتا ہی نہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جبریل کا آنا یا وحی کا آنا جو ہے وہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو بھیجے چاہے تو نہ بھیجے۔
یہ تو آپ کے پیر ہیں نا ماشاءاللہ، گردن جھکاتے ہیں تو ان کو ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب تک دنیا میں جہالت ہے نا جی، اس وقت تک پیری کا زور نہیں ٹوٹ سکتا۔ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے۔ جب علم آ جاتا ہے نا پھر پیری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے باپ دادا پیروں کے پاؤں پڑتے تھے نا، آپ کے لڑکے جو پڑھ گئے ہیں چاہے وہ انگریزی بھی پڑھ گئے وہ پاؤں پہ آتے نہ رہیں۔ علم آ گیا چاہے وہ انگریزی کا ہو۔ پہلے جہالت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب 3-4 دن گزر گئے اور روزانہ قریش کے آدمی آ جائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کل جواب دوں گا، آج تو کئی دن گزر گئے، حضور فرماتے ہیں قریب تو کربتن ما قریب تو قطن فی حیاتی، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، صدمہ ہوا، مجھے زندگی میں ایسا صدمہ کبھی نہیں ہوا کہ دشمن سوال کا جواب مانگ رہا ہے اور میں جواب نہیں دے سکتا۔ کل میں نے کہہ بھی دیا ہے کہ کل جواب دوں گا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضور میں مکے سے نکل جاتا تھا پہاڑوں کی چوٹیوں، اس تصور سے بھی کہ پہلا وحی بھی تو پہاڑ پہ آئی تھی نا، غار حرا پہ، اب شاید وہاں چڑھنے سے وحی آ جائے۔ انتظار تھی وحی، جیسے چاند دیکھنا ہو تو آپ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے، تشریف لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 15 دن کے بعد۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے عتاب آیا، تنبیہ آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے محبوب یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ آپ کے ہاتھ میں جواب ہے۔ کبھی نہ کہا کریں گے میں کل یہ کام کروں گا، ہمیشہ کہا کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ اگر آپ استثناء فرما دیتے، انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہی وحی ہم اسی وقت بھی اتار دیتے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ پر یہ سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ یہ سورۃ الکہف جو ہے نا، یہ بڑی شان والی سورت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس کو ایک دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور سے بھر دیتے ہیں اور قیامت میں بھی اس کے آگے نور۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے دجال کیا کر سکتے ہیں؟ تو سورۃ الکہف کی تلاوت جو ہے خاص طور پہ جمعہ کے دن، اب یہ ضروری نہیں ہے جمعہ سے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی اسی جمعہ کے دن میں تلاوت کریں۔ ایک تو سورۃ الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کیا کریں، اور ایک حضور پہ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن درود زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود یہ پیش کیا جاتا ہے، اور یاد رکھیں پیش زندہ کو کیا جاتا ہے، مردہ کو تو نہیں کیا جاتا۔ درود پیش کیے جانے کا کیا مطلب؟ جب آپ نعوذ باللہ ہیں مردہ، پیش کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ نے سورۃ الکہف نازل فرما دی اور اس میں بتلایا کہ میرے محبوب یہ جو چند نوجوان تھے نا جی، بادشاہ نے ان کو شرک پہ مجبور کیا کہ مجھے خدا مانو۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں خدا نہیں مانتے، ہم تو اس کو خدا مانتے ہیں جو تیرا بھی خدا ہے اور کائنات کا بھی خدا ہے۔ اس نے ان کو مہلت دی، وہ مہلت میں نوجوان تھے اکٹھے ہو کے، انہوں نے کہا نکل جاؤ، یہ تو ہمیں پھانسی دیں گے۔ وہ وہاں سے نکل گئے
اور ایک پہاڑ کی چوٹی کے اندر غار تھی، اس غار میں آ کے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ بھی اب اللہ کے سوا تو کوئی سہارا ہے نہیں، بس اس غار میں بیٹھ جاؤ جب تک زندگی ہے، جب نہیں ہے تو موت آ جائے گی۔ قرآن مقدس کا اپنا ایک اسلوب بیان ہے، یاد رکھو۔ ایک تو قرآن ان جگہ کا نام نہیں لیتا، کیوں؟ کوئی جغرافی کی کتاب تھوڑی ہے کہ جگہ کا نام لے، یہ تو کتاب ہدایت ہے، اور واقعے سے ہدایت پکڑو۔ اور دوسرا، قرآن ان بندوں کے نام بھی نہیں لیتا جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے، کہ تمہیں نام سے کیا غلط ہے۔ اس لیے قرآن میں اِذَا وَالْفِتِيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، فتیت نوجوان، بس بھی ان کے نام کیا ہیں، کس قبیلے سے تھے، قرآن نے اس کے بارے میں کوئی بات۔ اچھا، وہ کہف غار جو تھی وہ کہاں تھی، اس کا بھی قرآن نے کوئی ذکر نہیں۔ اور وہ نیند کیسی تھی، یاد رکھیں کہ 309 سال سوتے رہے۔ اگر اصحاب کہف بغیر کھائے بغیر پیے 309 سال تک زندہ ہیں، سو رہے ہیں، انبیاء نہیں زندہ رہ سکتے؟ کہتے ہیں جی انبیاء کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ اللہ بھیجتے ہیں، اِن ربہم یرزقون۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا مکمل قصہ اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان کیا، حضور نے قریش کو سنایا۔ اور جو دوسرا بادشاہ تھا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا، یسألونک عن ذی القرنین، اللہ نے فرمایا اس کا نام ذی القرنین تھا۔ وہ مطلع شمس پہ بھی پہنچا، وہ مغرب الشمس پہ بھی پہنچا، اور یہ وہی ذی القرنین ہے جس نے سد یاجوج ماجوج بنائی اور یاجوج ماجوج کا راستہ روکا۔ یہ بھی واقعہ آ گیا۔ تو حضور نے قریش کو دو چیزوں کا تو بڑا واضح سوال جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا حضور ایک سوال باقی ہے روح کا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ ان کو روح میرے رب کے امر کا نام ہے، وہ خلق نہیں امر ہے۔ جب ہے ہی امر تو اس پر ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ تم جتنا علم دیے گئے ہو تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ہے، تھوڑا سا ایک علم ہے۔ جب قریش کو حضور پاک نے یعنی دو سوالوں کا جواب مفصل دے دیا، ایک کا نہ دیا، تو اب قریش کہنے لگے یار وہ اگر یہودی علماء کی بات ماننے ہیں تو آپ سچے نبی، لیکن اب ہمارا مقابلہ ہے تو ہم کیسے مانیں؟ ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ ایک جہل ابو جہل لعنہ اللہ تعالیٰ ایک سردار کے ساتھ طواف کر رہا تھا، یہ نہ کہا اگر ہم نے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، ہم نے آپ 20 دن یہاں رہے، اعتکاف ہے۔ ابو جہل کی تو ساری زندگی مکے میں گزری، پھر کیا ہو گیا؟ تم نے تو ایک آدھا عمرہ طواف کیا ہوگا، وہ تو بدبخت ہر سال حج کرتا تھا۔ تم تو یہاں الحمدللہ مانگے تانگے کی روٹی کھاتے ہو، وہ تو 100 اونٹ ذبح کر کے عمرے والے حاجیوں کو کھلاتے تھے، سرید بنا کے کھلاتے تھے۔ حضور کے دادا تھے ہاشم، اسی لیے سرید ہاشم کتابوں میں معروف ہے۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، طواف کر لیا ہم نے جناب اللہ پاک جی ہمیں
ہر سال بلا لیتے ہیں، حضور بلا لیتے ہیں، لیکن زندگی سود کھاتے گزرتی ہے۔ یعنی حضور حرام خوروں کو بلاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پہلے حلال کھانا تو سیکھو، پھر اگر ایک گھڑی مکے مدینے کی مل جائے تو تیری ساری زندگی سے بہتر ہے۔ اگر رزق حرام ہے اور عقیدہ غلط ہے، 100 حج کرو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ابو جہل طواف کر رہا تھا، وہ بھی سردار تھا قبیلے کا، اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے کہا کہ شام ایک بات بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ مکے میں کوئی اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، تم جانتے ہو؟ خود نے کہا سردار ایسی بات کر رہے کہ ہم نہیں جانتے، پھر کون جانتا ہے؟ ہمارے قبیلے ہی سے تو ہے، وہ قریش سے تو ہیں، وہ بطن بنو ہاشم سے ہیں۔ اچھا تم جانو؟ کہا جاننے کی کیا بات ہے بھئی، وہ تو ہمارے اپنے خاندان کا ایک فرد ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ سچا نبی؟ اب ابو جہل، دیکھو ابو جہل ہے، کافر ہے، آگے پیچھے دیکھا کہ جھوٹ کیسے بولے، یعنی کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتا تھا۔ آج وہ سب سے بڑا لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ آج کل ہم لیڈر اسی کو کہتے ہیں جو جھوٹ کی پیداوار ہو اور جھوٹ میں جس کا گزارا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اور کوئی سن تو نہیں رہا، اس نے کہا بات یہ ہے، دیکھو تم سردار ہو، ہمارے بھائی ہو، سچی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے۔ دیکھو یہ ابو جہل تصدیق کر رہا۔ اچھا آگے بھی سردار تھا، کوئی عام آدمی تو نہیں تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ دلیل کیا ہے سچائی کی؟ انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہو، ولد فینا ولبث فینا وعاش فینا 40 سنۃ، ہمارے اندر، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، محلے میں پیدا ہوئے، 40 سال زندگی گزاری، کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ سچا؟ انہوں نے کہا اچھا اگر سچا نبی ہے پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یہی تو ضد ہے ہماری، ان کے قبیلے کا اور ہمارا جھگڑا ہے، منا امیر و منہم امیر، کبھی ہم امیر بنتے ہیں کبھی وہ امیر بنتے ہیں۔ اب ان کے خاندان میں نبوت آ گئی تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے۔ تو اب مقابلہ یہ ہے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے صحیح جواب عطا فرما دیے، لیکن یاد رکھیں کہ نہ ہی اصحاب الکہف کا قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث صحیح میں ذکر ہے۔ بعض روایات اسرائیلیہ میں نام ہے، لیکن لا نصدق ولا نکذب۔